Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. Coffee with CEO اجازت نثار کے ساتھ حاضر ہے. یہ CEO کلب پاکستان کا ایک مینجمنٹ سے چھوٹا سا گفٹ ہے ٹورڈز اور یوتھ. ہم کیا کرتے ہیں جی، پاکستان کے جتنے بھی انٹرپرینورز ہیں، CEOs ہیں، اسٹارٹ اپس ہیں، ان کی ہم ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈیز بناتے ہیں تاکہ ان کو ہم برانڈ کر سکیں، پروموٹ کر سکیں اور سیکھ سکیں. تو دو چیزوں کے اوپر سارا بیس کرتے ہیں یہ ساری جو کنورسیشن ہے. نمبر 1 ٹو سیک دا ڈائریکشن، کیونکہ ہماری نئی نسل کے پاس سب کچھ ہے، ٹیلنٹ بھی ہے لیکن ڈائریکشن نہیں ہے. اور دوسرا ہمیں انسپریشن چاہیے ہوتی ہے. پاکستان میں سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ ڈی موٹیویٹڈ ہیں، ڈپریس ہیں، تو اس کو کیسے باہر نکلا جائے. تو آج کی جو مہمان شخصیت ہے وہ ندیم اقبال صاحب ہیں، ڈائریکٹر پروجیکٹس ہیں AGI گیانم کے. اس وقت ہم کراچی میں بیٹھے ہیں اور ایک بہت خوبصورت جگہ یہ مہمان انڈسٹریل پارک ہے. تو یہاں بہت پاکستان، دس از دا پاکستان. اور مقصد کیا کرتا ہوں، دو پاکستان، ایک صبح کا پاکستان اور ایک شام کا پاکستان. صبح جزاک اللہ. سر مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان ایکسپورٹ میں جہاں بیٹھا ہوں میں اس وجہ سے ڈائریکٹ کوشچن کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت اپڈیٹس ہیں پاکستان کو، کہ آپ کس نمبر پہ آتے ہیں، AGI کے کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستانی GDP میں، کتنے لوگوں کو روزگار دیا. AGI کے بارے میں بتائیں، اس کے ویژن اور پھر اس کی پرفارمنس. السلام علیکم. آپ جس انڈسٹریل اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں یہاں پہ پاکستان کے ٹاپ 10 میں سے ٹاپ 3 میجر ایکسپورٹرز ہیں. اور میجر ایکسپورٹرز میں ہمارا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اس وقت ہم لوگ تقریباً ڈائریکٹلی امپلائمنٹ لیے 22,000 ورکرز ہمارے پر ڈائریکٹلی امپلائڈ ہیں. کتنے 22,000 ماشاء اللہ. اور ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو گرو کرانا، اور ہم گرو کرا کے پاکستان کو اس ایلیٹ گروپ میں لے جانا چاہتے ہیں جو کہ اپنی GDP کو ڈبل فگر کی طرف لے جانے کے لیے. ابھی سنگل ڈیجٹ میں ہیں، ہم لوگ بہت لو رینک پہ، بٹ ناٹ ٹو فار، جب ہم انشاءاللہ ڈبل ڈیجٹ میں پہنچیں گے انشاءاللہ. You are absolutely right کہ there are two Pakistan. صبح کا وقت ہے، شام کا ہے. ٹی وی دیکھیں تو ڈپریشن ہے اور فرسٹریشن ہے، اور ادھر آئیں تو لگتا ہے کہ پاکستان از گروئنگ. اور یہاں پہ جب آپ صبح 8 بجے 9 بجے جب اپنے دفتر پہ، اپنی فیکٹری سے پہ، اپنے کاروبار پہ پہنچتے ہیں تو بہت جوش جذبے سے پہنچتے ہیں کہ جی ہم مل جل کے محنت کریں اور ترقی لیں. اور جو بھی حالات ہیں اسی میں رہنا ہے. 50-55 سال سے اسی ملک میں رہ رہے ہیں، کہیں بھاگے نہیں، کہیں گئے نہیں، اور اسی کو آگے لے کے چلنا ہے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جلد سے جلد پاکستان جو ہے ترقی کرے. جو بھی حالات ہیں اس وقت انڈسٹری لگانا کافی ڈیفیکلٹ ہے، مگر کوشش ہے کہ ہماری انڈسٹریز لگے اور گرو کرے. اور تقریباً ایوری ایئر ہم ایک نہ ایک یونٹ ضرور لانچ کر رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. مطلب ایک بچہ نیا آ جاتا ہے، نئے فیملی ممبر آ جاتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر سال ایک فیملی ممبر ایک نیا ایڈ ہو جاتا ہے جو کہ اچھا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. یہ گروتھ ہے، جی گروتھ ہے، اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی امپلائمنٹ کا سورس بن رہا ہے. ماشاء اللہ. سر مجھے یہ جاوید صاحب، اپنا ندیم اقبال صاحب یہ بتائیے کہ آگے کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی جو کووڈ آیا اور سارے ہمارے آرڈرز بنگلہ دیش سے اور انڈیا سے پاکستان میں شفٹ ہوئے، اس سے ایک دم ٹرپل گروتھ آئی پاکستان کے تمام، جو خاص کر ٹیکسٹائل سیکٹر میں. آپ نے کمپنیوں کے نام لیے، اسٹائل ہے، نشاط ہے، AGI ہے، ڈینم ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ گروتھ سسٹین رہے گی کیا؟ یہ ہنی مون جو پاکستان اب وہاں مارکیٹس دوبارہ اوپن ہو گئی ہیں بنگلہ دیش کی اور انڈیا کی، کیا یہ سسٹینیبلٹی گروتھ آف ٹیکسٹائل رہے گی؟ ڈیفینیٹلی یہ رہے گی. آپ 100% کانفیڈنٹ. کیا فیکٹس ہیں، دو چار شیئر کیجیے. 2-4 فیکٹس میں اگر میں سب سے پہلی بات یہ کروں کہ یہ ہمارے بائرس پہ ہم پہ ٹرسٹ تھا جب بھی انہوں نے اپنا بزنس ڈائیورٹ کیا، اور ہماری اچھی پرفارمنس، ٹائملی ڈلیوری، کوالٹی اور پرائس مینٹین کرنے کی ایبلٹی. ٹھیک ہے. تو اس پہ ڈیفینیٹلی ہم اس بات سے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم کو ریپیٹڈ آرڈرز آئیں گے، اور جب ریپیٹڈ آرڈر آئیں گے تو ہم مزید یونٹ بھی ایڈ کریں گے. اس ایڈ کرنے کا سپلائی چین کو بہت بڑا رول ہے اس میں. اگر ہماری ٹائملی شپمنٹ، کوالٹی جو کہ ہم ہمیشہ مینٹین کرتے ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، تو ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس آرڈر سچویشن مینٹین رہے گی. ماشاء اللہ. سر مجھے یہ بتائیے کہ ڈالرز کی جو فلکچویشن ہوئی ہے، جو روپی ڈیپریسیشن، ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بہت بڑھ جائے گی نا، لیکن ابھی بھی ہم 30 بلین اسٹرگل کر رہے ہیں. بنگلہ دیش ٹچنگ $50 بلین ایکسپورٹ.
ایز اے کیس اسٹڈی بنگلہ دیش کو رکھے پاکستان تو کیا لیسنس لرن کر سکتے ہیں اور روپی ڈیویلیویشن کا آپ کو واقعی بہت بینیفٹ ہوا ہے یا انڈائریکٹلی کوئی ہٹ بھی پڑی ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر اس کو ہم اسپورٹ میں کنورژن کرتے ہیں تو ہم کو ریئلائزیشن میں تو پروفٹ ضرور مل سکتا ہے بٹ ان ادر وے ہمارا بہت سارا را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے یس وہ آپ کی ہٹ پڑ جاتی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جو ہم کو گورنمنٹ نے جو RLD دی ہے اس کو بھی ڈالر سے لنک کر کے رکھا ہے. ہمارے ایک جو بہت بڑی انرجی کاسٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس ہٹ ہو جاتی ہے. نیا پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے ہم کو 100% مشینری باہر سے امپورٹ کرنی ہے سارا بھی آپ کا برابر ہو جاتا ہے. دوسرے مارکاپ ریٹ بھی بڑھا دیے گئے ہیں ابھی اسٹیٹ بینک کے اوپر. ہاں تو یہ سب وجہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیجز ہے جو ڈسیشن ہوئی. دوسرا ہمارا جو آپ نے بولا جو اسپل اوور آرڈرز ہمارے پاس آئے تھے ریجن سے we were not mentally ready, we were not infrastructure wise ready, capacity نہیں تھی. ہاں we were not ready to engage human resources because اتنا اسکل لیبر اویلیبل نہیں تھا. ہمارے جو اسکل لیبر تھا وہ آلریڈی امپلائڈ تھا. نان اسکل لیبر جو ہمارے پاس کنسٹرکشن یا ایگریکلچر میں جو بہت بڑی تعداد میں ہے اس کو اس سائڈ پہ نہیں لایا جا سکتا, ان کو موٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا بیکاز وہ اتنے زیادہ سسٹم میں کام کرنے کی عادت نہیں ہے. ہمارے SOPs وغیرہ بہت ہیں جن کے لیے وہ اتنی جلدی ریڈی نہیں ہو سکتے. پھر ان کو ٹرین کر کے اس لیول پہ لے کر آنا کہ وہ سیمی اسکل یا اسکل لیول بنے تو اس میں کافی ٹائم لگتا تھا. تو اس کے لیے ہم نے کافی انٹرنل ٹریننگ موٹیویشن کیا جو ہماری سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کے لوگ پروموٹ کیا اور ہمارے نئے یونٹ میں سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر سے پروموٹ ہو کے آ گیا ہے. تو وہی مین پاور ہے, مین پاور کی بھی لمیٹیشن ہے. اور آپ کو اندازہ ہے کہ انڈسٹریل زون جو ہے ہمارے ان کے لیے سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ جو گیس کی اویلیبلٹی, پانی کی اویلیبلٹی. یہ الیکٹرک ابھی گورنمنٹ نے کافی انکریجمنٹ دیا ہے بٹ وہ صرف پیپر پہ ہے, اس کو ایگزیکیوٹ ہونے میں ابھی کافی ٹائم لگے گا. اچھا ایک آپ نے چیلنج بتایا بہت سیریس چیلنج ہے اگین کہ ایک کوئی بھی جو آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے دو چیلنجز ہوتے ہیں سیریس فار اے CEO پوزیشن, فار اے چیئرمین, فار MD, فار اے جنرل مینیجر. وہ یہ ہوتے ہیں ایک تو کیش فلوز ہوتے ہیں, ان کو آپ نے کیش فلوز کا جو سائیکل ریکوری سائیکل پھنس جاتا ہے جس کی وجہ سے آرگنائزیشنز کافی ہٹ ہوتی ہے. سیکنڈ ہوتا ہے کوالٹی ہیومن ریسورس. آپ کی کیا پریکٹسز ہیں ریگارڈنگ ڈیولپنگ پیپل؟ آپ کو پیپل پرسن ہیں, لوگوں سے سارا دن واسطہ پڑتا ہے, تو واٹ آر دا پریکٹسز HR کی کیا سمجھتے ہیں, کیا چیلنجز ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پرٹیکولرلی AGI کے اندر, اور ان کی کیا ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا انویسٹمنٹ, کیا کور کمپیٹنسز کو آپ دیکھتے ہیں while hiring a person and groom them؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ آرٹسٹک از اے ویری بگ فیملی ان دی ٹیکسٹائل. ہم اپنے ایسوسیٹ ممبر میں سے کہیں سے بھی اسٹاف کو نہیں جاتے. اچھا, ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم اپنا یونٹ سیٹ کریں اور دوسرے یونٹ ڈسٹرب کریں. اسی طریقے سے ہمارے کچھ کمپیٹیٹرز ہیں جن سے ہمارے بہت اچھے ٹرمز ہیں, ہمارا بھی ان سے یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لوگ ہائر نہیں کرتے, ڈائریکٹ ہائرنگ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ریسورسز بہت زیادہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. کیسے چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ہم ڈائریکٹ انسٹیٹیوشن سے رابطے میں رہتے ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ہے, NED ہے, اس طریقے سے ٹیکسٹائل یونیورسٹی آف پاکستان ہے, کراچی یونیورسٹی سے ہم رابطے میں ہیں. MSc وغیرہ کے جو بھی لڑکے ہوتے ہیں ہم فریش گروپ کو وہاں سے ڈائریکٹ جا کے ہائرنگ کر دیتے ہیں. اوکے, اور ان کو پھر آپ نے اپنے طور پہ آپ جی ان کو ہم MTUs کے طور پر اپوائنٹ کرتے ہیں. اچھا سیلری پیکیج دیتے ہیں. ہاں ویری ریزنیبل, مارکیٹ کمپیٹیٹیو ہوتا ہے. جب بھی وہ لوگ بہت ولنگلی ہمارے پاس آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. تو ہم نے اس طرح سے لٹریسی ریٹ بھی بڑھایا ہے اپنے پاس, اور ان امپلائمنٹ آف دا لٹریٹ پرسن کو ہم مینیمائز کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا لٹریٹ نوجوان کسی بھی طور پہ بے روزگار رہے. ماشاء اللہ. سر آگے کی طرف چلتا ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈاؤن دا روڈ 5 ایئرس AGI کو کہاں دیکھتے ہیں؟
ग्रोथ में हर लिहाज से इस वक्त हम एक्सपोर्ट में नंबर 10-11 पोजीशन पे हैं, टॉप 10 में आ रहे टॉप हैं 10 की अगर हम इन बात पाकिस्तान करें पाकिस्तान में, माशा हम उम्मीद करते हैं कि हम 5th और 6th पोजीशन को एक्वायर कर लें। नेक्स्ट 5 इयर्स में। जी हाँ, और सीनियर काफी कॉम्पिटेंट है, इसलिए हमने अभी अपने 2 बहुत बड़े यूनिट लॉन्च किए इस साल, तो हमें उम्मीद है कि हमारे नंबर बहुत ज्यादा नो अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ छोटे से पर्सन। आप लतीफ इकबाल, आप अपने बारे में बताएं, आपने कैसे करियर शुरू किया? व्हाई यू चूज टेक्सटाइल सेक्टर एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन, और यू जंप टू द मार्केट डायरेक्टर लेवल की पोजीशन पे आप आए? अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर कीजिए इन अ नटशेल। अगर वे बैक बात करें अपने यूथ एज में कहाँ से पढ़ा आपने, स्कूलिंग, कॉलेजिंग? मैं बताना चाहता हूँ, यूथ एज में आपको फैशन करने का बहुत शौक होता है। मेरे बड़े भाई वगैरह बाहर थे, तो वहां से वो गिफ्ट के तौर पे जीन्स वगैरह लेकर आते थे, तो उस जीन्स ने ही मुझे इंस्पायर करा, उस जीन्स ने मुझे इंस्पायर करा। क्योंकि वो जीन्स हारा के नाम से एक जीन्स हुआ करती थी, हारा ब्रांड के, उसमें फर्स्ट टाइम हमने देखा कि वो जो जीन्स स्ट्रेचेबल भी है और बहुत ज्यादा उस जमाने में यूथ एज थे तो क्रिकेट वगैरह भी खेलना था, सब कुछ खेलना था, तो वो जीन्स एक बहुत प्रैक्टिकल ड्रेस नजर आया। तो उस जमाने में अर्ली डेज में सिद्दीक सन्स पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम था, उस इदारे से वाबस्ता कुछ लोगों से मेरी जान पहचान हुई, वो मेरे नेबरहुड में रहा करते थे। ये जो ओशन टॉप वाले सिद्दीक सन्स, सिद्दीक ओके, तो वो हमारे नेबरहुड में रहा करते थे, तो बस वहीं से उन्हीं से इंस्पायर होके, तो वो भी एक कपड़ा बनाते थे, तो वहीं से इंस्पायर होके उस यूनिट को टारगेट करके वहाँ पे जॉब की तलाश में पहुंचे। ये सितारे कफी साहब का विजन था, जो ओनर है, मैं उनका ग्रेटफुल रहूंगा जिंदगी भर कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मुझे उन्होंने चांस दिया, तो वहाँ से मैं ग्रो करते रहा। बाकी अल्लाह ताला की मदद और वालिदैन की दुआ के साथ यहाँ तक। एजुकेशन आपने टेक्सटाइल में स्टडी किया भाई से? मैं यहीं पे था पाकिस्तान में। अच्छा, तो नदीम साहब मुझे आप ये बताएं कि आप अपने समझते हैं कि कोई स्ट्रेस होता है, इससे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, डेडलाइंस मीट करनी होती है, क्वालिटी मीट करनी होती है, आपको क्योंकि फॉरेन में आपके सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? प्रेशर आता है, देखिए स्ट्रेस नीचे लेवल तक कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं करता। अच्छा, आपके पास रखते हैं नीचे डाउन, नीचे स्ट्रेस नहीं जाना चाहिए, नीचे सिर्फ और सिर्फ टारगेट जाना चाहिए। ठीक है, किसी किस्म का प्रेशर वहां तक नहीं जाना चाहिए, उनसे सिर्फ ये हमारा कमिटमेंट है कि आपने ये चीज डिलीवर करना है, उनको मीन्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने अगर उनको प्रॉपर मीन्स एंड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मशीनरी, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर दिया, तो वो टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। सही। मुझे ये गुस्सा आता है, एंगर, क्योंकि पाकिस्तानी के तो ये डीएनए में है। जी, हाउ डू यू मैनेज? ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। जब जवान थे तो बहुत ज्यादा एक तो करता बंदा करता रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं। जी, उसको कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका ये कि आप थोड़ी देर के लिए कमरे में अकेले बैठे। अच्छा, अकेले मतलब वो जो लोनलीनेस है वो आपको थोड़ा सा ठीक करने में मदद करता है। थोड़ी देर के लिए आपको अपने आप को रिकंसाइल करने में मदद देती है। आप अपनी वो थर्मोस्टेट को आप एडजस्ट कर लेते हैं, टेम्परेचर को। अगर आप किसी के साथ बैठ के बात करेंगे तो वो बात की क्रॉस क्वेश्चनिंग से उस बात में फ्रस्ट्रेशन और ये बड़ा अच्छा टिप दिया। मैं पसंद करता हूँ जब गुस्सा है तो मैं सबको एक्सक्यूज करना थोड़ा सा सॉरी छोड़, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, मैं ये चीज चाहता हूँ मुझे अकेला छोड़ दे, तो खुद अपने भी जो इतना कोई गलती होती है तो वो अपने आप को सेल्फ असेसमेंट का मौका मिल जाता है। माशाल्लाह। नितिन भाई, आपने जो बड़े बड़े जायंट्स के साथ काम किया, आपने सीबीएल में काम किया, आपने इधर एजीआई में काम किया, आपने किनसे ज्यादा सीखा? हु इज योर रोल मॉडल्स एंड हु इज योर मेंटोर्स जैसे आपने लर्न किया? अगर मैं मेंटोर बात करूं तो उसमें मैं आर्टिस्ट ट्रेनर से और मिस्टर याकूब अहमद साहब का मेंटोर और सिद्दीक सन्स, ये दो ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं वाकई उनको बहुत इज्जत की नजर से देखता हूँ और हमेशा देखता हूँ। बड़े लोग हैं ये, बहुत बड़े। क्या सीखा, कैसी लाइन को ऐसी चीज जो आप समझते हैं इजाज मुझे इन्होंने मैनेजमेंट सिखाई, मुझे इन्होंने अपनी आप को कंट्रोल करना सिखाया,
یا مجھے اس انڈسٹری کا ویژن دیا؟ دیکھیں یہ بزنس وائز تو بہت بڑے ہو گئے بٹ یہ انسان بھی اس سے زیادہ بڑے ہیں. پیسہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا اور دے گا انشاءاللہ, بٹ انسانیت وائز یہ لوگ بہت بڑے ہیں. میں نے ان کو کبھی بھی فال لینگویج, غلط لینگویج استعمال کرتے, ابیوسو لینگویج یوز کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنس میں ان کے ساتھ رہا. 9/11 کا پیریڈ بھی دیکھا, کراچی کے ڈسٹرب حالات کا پیریڈ بھی دیکھا, سب کچھ دیکھا, مگر ان کے پیشانی پہ بھی کبھی بھی بل نہیں آیا. انہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے امپلائیز کو اپنے ساتھ رکھا. واہ واہ سر, اگلے دو چھوٹی چھوٹی سوال ہے. ایک اچھے سی او کے اندر آپ نے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ کیا, خود بھی آپ ایک سی لیول پوزیشن میں کام کر رہے ہیں, ایک اچھے سی او کے اندر کیا کی کمپیٹنس ہونی چاہیے دوران اس قسم کے جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری پیریڈ کو مینیج کرنے کے لیے کمپیٹنس کیا ہونی چاہیے؟ میرے خیال سے فیس ریڈنگ بہت اچھی آنی چاہیے. آپ بندے کو کمرے میں انٹر ہوتے ہی پہچاننا ہے کہ اس کے انٹینشنز کیا ہیں. سر جان صاحب کو پہچان لیا آپ نے, اس کے انٹینشنز کیا ہیں, اس کے نہیں بڑا زبردست کی گئی ہے, بڑا زبردست. اس کے بولنے سے پہلے آپ کی اس کی باڈی لینگویج سے سمجھ آنا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے پرسنل پرابلم لے کر آیا ہے یا پروفیشنل پرابلم لے کر آیا ہے. ویری گڈ. یہ پرسنل اور پروفیشنل دو جو بھی ہیں ان کے پالیٹکس پاکستان پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو یہ تیسرا بھی جو ہے وہ پاکستان ہے, تو ہم کو اس میں بہت واضح فرق رکھنا چاہیے. زبردست. یا ایگری, آئی ڈو ایگری. میں اس کو میں کوشش کرتا ہوں یہ پرسنل اور پروفیشنل کو الگ رکھنا چاہیے. الگ رکھ کے بات کرنا چاہیے. ایک میرے لیے تکلیف بہت ہے. دوسری نمبر پہ بات ہے کہ آپ جب ورک پلیس پر آئیں صرف اور صرف اس ورک پلیس پہ بیٹھے بیٹھے ماشاء اللہ, مطلب ادھر بیٹھ کے یہ ہوتا ہے, ادھر بیٹھ کے آپ that is the ownership of this institution. دیکھیں یہ ٹرسٹ آپ پہ مینجمنٹ نے کیا ہے. بڑی پیاری بات کیا آپ پہ ملینز آف ڈالر کی مشینری آپ کے حوالے, ملینز آف ڈالر کا را مٹیریل آپ کے حوالے ہے. آپ کی لائلٹی اس اونر کے ساتھ رہنی چاہیے. اس میں آپ کے ذہن میں کچھ اور نیگیٹو تھاٹس نہیں آنے چاہیے. You have to be focused on the loyal to the owner. Organization ownership. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی نئے آئیڈیاز آئے وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی شیئر کریں, اپنے مینیجمنٹ کے ساتھ کریں. ہمیشہ اپنا ویژن, اپنے تھاٹس کو کلیئر رکھیں, بلاک نہ کریں. ایوری ڈے از اے لرننگ ڈے. Every day is a learning day. Learning. Stop learning, you are stop You are finished. progressing. True. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ روز ایک نئی چیز سیکھنی ہے اور آئیڈیا شیئر کرنا ہے. آئیڈیا لوئسٹ لیول سے جا سکتے ہیں. میں نے اپنے کیریئر میں بہت سارے فیڈ بیک چیز بڑا اچھا ہے. جو فلو لیول کا ورکر ہوتا ہے اس کے بعد بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں, بس اس کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی ہوتی کہ وہ اپنے سینئر کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. That's a fear factor. You have to resolve that fear factor. You have to minimize that fear factor. یہ تو بڑی ماشاءاللہ ریئلی لائٹننگ. سر اگر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ سکسیس جو ہوتی ہے کیا ہے, اس چڑیا کا نام ہے, ہاؤ یو ڈیفائن سکسیس؟ Happiness effort. سر what is happiness? Happiness, satisfaction, achievement. Achievement. آپ کی فیورٹ کتاب ماشاءاللہ آپ پوری دنیا پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں, کتابیں شوق ہوگا پڑھنے کا؟ Honestly speaking, کوئی کتاب, میگزین, بک پڑھتے ہیں, بٹ یقین جانا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم سے ٹائم نہیں مل رہا ہے. ٹائم نہیں ملتا کیونکہ اتنا مصروفیت ہوتا ہے. ان کا چینل کا ویسے بھی بڑا بیزی ہوئے ہیں. اور کراچی کے ٹریفک میں آپ جس وقت گھر پہنچتے تو گھر میں بھی پوری کتاب چل رہی ہوتی ہے. ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے. آف کورس فیملی لازمی ہونی چاہیے. ورک لائف بیلنس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. ہاں بالکل. میں کبھی بھی گھر کے ان کے ٹاپک بزنس پلیس پہ بزنس پرابلم کوئی بھی ڈیپینڈنٹ کوئی اپنا یونٹ ہے وہ ایک الگ یونٹ ہے. سر لاسٹ میں مجھے بتائیے اپنا دی بھائی کہ نئی نسل کے حوالے سے بڑی جاب لیسنس ہوئی اور کافی لوگوں کے لیے ہوئے اور اکنامک کنڈیشنس ہماری صحیح نہیں ہوئی چند انڈسٹریز کے علاوہ, تو آپ کیا نئی نسل کو میسج کرتے ہیں؟ آپ خود ماشاءاللہ یہاں سے ہمبل بیک گراؤنڈ سے یہاں تک پہنچے, تو کیا میسج آف ہوپ ٹو دی ینگ پیپل؟ جو پاکستان سے برین ڈرین ہو چکا ہے 80s میں 90s میں, بہت
بہت سارے لوگ جو ملک سے باہر جا چکے ہیں، اس سلسلے کو رکنا چاہیے. بڑی بنیادی چیز اصل وہ ہمارا جاپان نے جو ترقی کی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کی ڈیفیٹ کے بعد، وہاں کے ایمپرر نے لوگوں کو واپس بنایا تھا. وہ برین ڈرین ریورس ہوا. وہ برین ڈرین ریورس ہوا. اگر ہم باقی لوئل ہیں اپنے ملک سے، وفادار ہیں، ڈالر ریمیٹنس سے پاکستان کو یہ بہت بڑی سپورٹ تو ضرور ہے، بٹ یہ پرماننٹ حل نہیں ہے. بڑی صحیح بات. ملیشیا کا بھی ماڈل یہی ہے، ترکی کا بھی ماڈل یہی ہے، چائنا کا بھی ماڈل ہے. چائنا میں ساری دنیا میں جاتے ہیں لوگ پڑھ کے واپس آتے ہیں. یہ برین ڈرین رکنا چاہیے اور لوگوں کو واپس آنا چاہیے. اس میں میں چاہوں گا کہ ایچ ای سی کچھ رول پلے کرے، لوگوں کے ڈگریز کو باہر جانے کے بعد ٹائم باؤنڈ ریسٹرکٹ کرے. اب باہر جانے کا 5 سال بعد واپس آئے. جو ڈگریز لائف ٹائم جو مل جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بندہ صرف ڈگری لے کے باہر چل جاتا ہے اور باہر جا کے کبھی بھی پاکستان نہیں آتا، سوائے اپنے پیرنٹس کو یا اپنے بیوی بچوں کو ریمیٹنس بھیج رہا ہے. اگر وہ لوگ واپس آئیں 5 سال بعد 10 سال بعد، تو ان کی جس طرح ڈرائیونگ لائسنس کی ویلیڈیٹی ہے، پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہے، شناختی کارڈ کی ویلیڈیٹی ہے، ہمارے پاس جو ڈگری ہے اس کی بھی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر. بہت اچھا لگا، میں نے آج بہت سیکھا. یہ 3 چیزیں جو آج میں کیری کر کے جا رہا ہوں، آج ادھر اتنی دور میں آیا ہوں لاہور سے. تو ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جناب جی کہ جب زندگی کے اندر نا جو اپنے آئیڈیاز ہیں آپ اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان سے فیڈ بیک لینا سیکھیں. پھر اس کے بعد سب سے قیمتی چیز جو پاکستان میں مسنگ ہے ورک پلیسز پہ، وہ اونرشپ ہے. وہ لوگ اپنے دفتر میں بیٹھ کے گھر کا کام سوچ رہے ہوتے ہیں اور گھر میں بیٹھے اپنی کوئی پلاٹوں کی بزنس ہے، کوئی انفارچونیٹلی مطلب جس ادارے سے وہ روٹی کھاتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے میں اونرشپ نہیں لیتے. اور تیسرا آج ایک نئی چیز ہے کہ باڈی لینگویج. ورک پلیس پہ آپ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں، چاہے وہ انٹرویو کے لیے ہو چاہے میٹنگ کے لیے ہو، تو آپ کو ایک سی او کو باڈی لینگویج ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اور آخر میں برین ڈرین کو ریورس ہونا چاہیے. ایک شعر پہ میں کلوز کرتا ہوں، میرا فیوریٹ ہے سر، آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ یہ اشارہ ہے آفات ناگہانی کا. یعنی کہ جب کچھ طوفان برا آنا ہوتا ہے نا، تو ایک سچویشن ایسی آتی ہے، یہ اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا. کہ پرندے پہلے چلے جاتے جہاں بھی طوفان آنا ہو نا، کہ یہ اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا. یہ بدلہ ہے دشت بلد سے بادلوں کا، کہ سمندروں پر سے برستے ہوئے گزر جانا. اجازت دیں سی او ٹوڈے پہ اس کو دیکھیے گا، یوٹیوب پہ بھی اور میرے اپنے پرسنل پیج پہ بھی، اور انشاءاللہ آنے والی میگزین بک میں بھی یہ جو ایج ہے ڈینم کی سیکسر جرنی آپ سیکھیے گا. تھینک یو.